جی ناظرین السلام علیکم۔ اور کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا حصہ ہوا اس کے جھٹکے ہمیں ملکی سیاست پر نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً تمام ہی لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔ تو اس حوالے سے اب دوسرا مرحلہ کب ہونا ہے اور اس کی کیا سچویشن ہوگی، کیا اس کی صورتحال بنے گی، اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 17 اضلاع میں ابھی بلدیاتی انتخاب ہوا ہے، اور 17 اضلاع میں ابھی انتخاب رہتا ہے۔ یعنی یہ جو نتیجہ ہے جس میں مولانا فضل الرحمان نے بڑی واضح اکثریت حاصل کی ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اتنے زیادہ کامیاب نہیں رہے، اور پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے، یہ صرف 17 اضلاع کا رزلٹ ہے۔ اور اگلے جو 17 اضلاع ہیں اس سے ایک اوورال پکچر بنے گی۔ ڈیٹ کیا ہے، کب ہو رہا ہے دوسرا مرحلہ، تو اس حوالے سے ابھی الیکشن کمیشن نے کوئی ڈیٹ نہیں دی، اور توقع یہ ہے کہ یہ نہ جنوری میں ہو سکتا ہے نہ فیبرری میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جن علاقوں میں اب الیکشن ہونا ہے وہ سرد علاقے ہیں، وہاں برف باری ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھ کے الیکشن اگر ہوا بھی تو مارچ میں ہوگا۔ اور اس حوالے سے اگر ویسے تو کام یہ الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن اگر حکومت ان نتائج کو دیکھتے ہوئے اگر ان میں کوئی تعطل ڈال سکی، کوئی ریلیز ڈیلے کر سکی، تو ظاہر ہے وہ پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ نتائج جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں آئے۔ اب صورتحال مختلف بیانات کی ہے اور مختلف تجزیوں کی ہے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اگلے انتخابات سے پہلے کیا کچھ ہوگا اور اگلے انتخابات کے نتائج کیا کچھ آئیں گے۔ اچھا، اگر آپ 2018 کے الیکشن کو میری طرح الیکشن نہیں مانتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فراڈ تھا، دھاندلی تھی، تو یہ جو علاقے ہیں اس میں لوگوں کی صورتحال اور پولیٹیکل افیلیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہزارہ کے کچھ علاقے ہیں، اس میں ایبٹ آباد ہے، کوہستان ہے اور شانگلہ ہے، اس طرح کے، اور فاٹا کی 4 ایجنسیاں ہیں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا بہت زور ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون پہلے سے جو 2 نشستیں حاصل کی ان کے درمیان اس سے زیادہ وہ ووٹ حاصل کرے گی، نشستیں حاصل کرے گی، کیونکہ اب جو الیکشن ہونا ہے وہ ان علاقوں میں ہونا ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے اکثریت ہے۔ ہزارہ اور ایبٹ آباد اس میں آپ کے سامنے ہی ہیں، اور جو ایجنسیاں ہیں، جو فاٹا کے علاقے ہیں، اس میں سے 2 میں تو مولانا کی بڑی واضح اکثریت ہمیشہ سے آئی ہے، ان کے معتقدین بھی ہیں، اور اکثری ایجنسی ایک ایسی ایجنسی ہے جس کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ووٹ کس طرف جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی پریزنس کچھ جگہ پر موجود ہے، مولانا فضل الرحمان کی پریزنس بھی ہے، اے این پی کی بھی پریزنس ہے۔ تو اب یہ ایک فائٹ ان جماعتوں کے درمیان ہوگی، اور پی ٹی آئی کا کوئی خاص ہمیں مستقبل ان علاقوں میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی پہلے سے افیلیٹڈ کانسٹیچوئنسیز ہیں، اور ان کا اپنا زور ماضی میں بھی ان پہ چلتا رہا ہے، اور ان کے معتقدین بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا اس پرفارم کریں گے، مسلم لیگ نون بہتر پرفارم کرے گی، پیپلز پارٹی بہتر پرفارم کرے گی، لیکن اس وقت تک ملکی سینیریو بھی بہت زیادہ بدل چکا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہا کہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا، اور ایک طرح سے انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، لیکن مسئلہ سب کو پتہ ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا نہیں تھا، اور مسئلہ مہنگائی سے بلبلاتے عوام کا تھا۔ تو کیا اس وقت تک مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آج ہی شاید منی بجٹ آنا ہے، اس میں سنا ہے 140 اشیاء کی قیمتوں میں 17% اضافہ ہو رہا ہے، تو مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ تو جب مہنگائی بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے اس سے واضح بات ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مزید کم ہو جائے گا، اور ایک ہوا بھی چل پڑتی ہے، ایک لوگ اس طرف جو پارٹی جیتتی ہے لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں، تو اور جو شکست کھاتی ہے لوگ اس سے جان بچاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اگلے اضلاع کے الیکشن میں بھی یہی والی کیفیت نظر آئے گی، اور پی ٹی آئی سے لوگ جان چھڑاتے نظر آئیں گے۔ بلدیاتی انتخاب اتنا بڑا انتخاب نہیں ہوتا،
کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد پر سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا، عمران خان کی حکومت تلپٹ ہو جائے گی، عمران خان چلے جائیں گے، ان ہاؤس چینج آ جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ ظاہر ہے ان پارٹیوں کے لیے بہت بڑی فتح ہے کہ جن کو کوئی رستہ نہیں نکل رہا تھا، کوئی ان کی چیز سنائی نہیں دے رہی تھی، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بیچارے سینٹ کے الیکشن میں بھی نہیں کچھ کر سکتے تھے، اور اکثریت کے باوجود اپنا چیئرمین سینٹ نہیں منتخب کر سکتے تھے، قومی اسمبلی میں کسی بل کو منظور کرنے کے خلاف کوئی بات کرنے کی ان کی جرت نہیں تھی، تو وہ خوفزدہ سی پارٹی تھیں، ان کو چھوٹی سی، بہت بڑی نہیں، چھوٹی سی کوئی روشنی کی رمق نظر آئی ہے، لیکن اس کے وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر اس سے نتائج اخذ کرنا بہت جلدی کی بات ہے۔ بلدیاتی انتخاب اتنا بڑا انتخاب نہیں ہوتا، امپیکٹ بہرحال اس کا ہوتا ہے، اور اوورآل حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ زیر بحث آئے گی۔ اب مسلم لیگ نون نے، مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ اب وہ صحیح توجہ دیں گے KPK کے الیکشنز پہ، تو اگر انہوں نے توجہ دی، کچھ بڑے جلسے کیے، تو ان علاقوں میں جہاں ان کی پریزنس زیادہ ہے، اور دینی چاہیے، یہ پولیٹیکل گیم ہے، اس میں کیوں نہیں دے سکتے، کسی کو بھی سپیس نہیں دینی چاہیے، اور آپ کو الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنا چاہیے۔ تو اگر یہ اس پولیٹیکل گیم میں مسلم لیگ نون نے ہمت کی، پنجاب سے باہر نکل کر کچھ ایفرٹ کی، تو توقع ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں کے دوسرے حصے میں ان کا رزلٹ پہلے سے بہتر ہوگا۔ کیا اس کا اثر ان ہاؤس چینج پہ پڑے گا، وزیر اعظم کی صورتحال پہ پڑے گا، کوئی نیا بندہ آ جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ایسا سب کچھ ممکن ہے، اس میں بہت سارے اور فیکٹر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن نومبر میں ختم ہونے لگی ہے، آخری سال ان کا شروع ہو چکا ہے، چیف جسٹس نے بھی تبدیل ہونا ہے، اور یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو قومی سطح کی پولیٹکس کو انفارچونیٹلی ڈٹرمن کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ یہ کتنا زیادہ انفلوئنس کر پاتے ہیں، یا اب اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن چھوٹے سے الیکشن سے کچھ ذرا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی ناکامیوں کو، جو بنیادی طور پر اس حکومت کی ناکامیاں نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ناکامیاں ہیں، لیکن چونکہ قربانی کا بکرا بہرحال عمران خان کو بنانا ہے، تو وہ خود ذمہ داری نہیں لینا چاہتی، اور اب آگے کے الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ PTI کے غبارے سے وہ ہوا سی نکل گئی ہے، وہ جس طرح کے دعوے کرتے تھے، اور جو ان کے سروں پر ایک آصیب کا یا رحمت کا سایہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ سایہ اب کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس سے ملکی سیاست پر اور وزرائے اعظم کی تبدیلی یا آئندہ جنرل الیکشن پر امپیکٹ پڑے گا، اٹ از ٹو ارلی۔ یہ میں بالکل کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی جلدی کی باتیں ہیں، اس سے بہت بڑے نتائج اخذ کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن دو بیانات اس سلسلے میں بڑے دلچسپ آئے ہیں، ایک آصف زرداری صاحب کا بیان ہے، ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے، دونوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے رابطے کر رہی ہے، اور ہم سے کوئی فارمولہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اب ان کی پوزیشن، ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انہوں نے تو سوچا تھا کہ عمران خان کبھی 200 ارب لائے گا، IMF کے منہ پہ مارے گا، کوئی قرضہ نہیں لے گا، یہ وہ ساری گیم تو الٹ ہو گئی ہے، اور اس حکومت کے سارے وزراء جو ہیں ان کے ہاتھ کرپشن میں اور بڑے بڑے سکینڈلز میں رنگے ہوئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہے، اب ان کے اوپر سے سایہ اٹھ جانا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم فرض کیجیے آتا ہے، اگر پرویز خٹک صاحب نہیں آتے تو کوئی مسلم لیگ نون سے یا پیپل پارٹی سے اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے جس کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اتنا مؤدب، اتنا جو ہے خدمت گزار نہیں ہوگا جتنا عمران خان ہے۔ تو ایکچولی دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے عمران خان کو چینج کرنے کی۔ یہ میرے اور آپ کی وجوہات ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، جو ہے
ملک تباہ ہو گیا ہے، خارجہ پالیسی کی سطح پر ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے، ہم بھیک منگے مشہور ہو گئے ہیں، ترقیاتی بجٹ بند ہو گئے ہیں، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ میرے اور آپ کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل رول ہے اس کا مسئلہ یہ بالکل نہیں ہے، اس کا مسئلہ صرف ایک ہوتا ہے کہ ان کے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اس حکومت سے بہتر ان کے کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، شہباز شریف بھی نہیں کر سکتے، بلاول بھٹو بھی نہیں کر سکتے، آصف زرداری بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا کمزور وزیر اعظم لانے کے بہرحال ان کو کچھ ثمرات ہونے چاہیے تھے، ان کو کچھ فائدے ہونے چاہیے تھے، ان کی کوئی باتیں مانی جانی چاہیے تھی، ان کے کوئی پروجیکٹس ہونے چاہیے تھے، تو وہ سارے کام تو ان کے ہو رہے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے انہیں عمران خان کو تبدیل کرنے کی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جو کے پی کے الیکشن کا جو بگ پکچر ہم دکھا رہے ہیں یا کچھ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ اتنی جلدی ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارچ تک کہا جا رہا ہے کہ کچھ چینج ہوگی یہ وہ، لیکن آپ دیکھیے کہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ جولائی میں تو اس حکومت کو 4 سال ہو جائیں گے، اور جب 4 سال ہو جائیں گے تو پھر آخری سال تو الیکشن کی تیاری ہیں، اس میں تو کسی حکومت کو چینج کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو 2-3 مہینے پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ وقت بہت کم ہے کسی میجر تبدیلی کا۔ ہاں، اگر کسی سٹیج پر کوئی عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں یا کوئی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ عمران خان نااہل ہو جائیں، پارٹی پوری نااہل ہو جائے، فارن فنڈنگ کا کیس لگ جائے، صادق اور امین نہ رہیں، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ نئے الیکشن کی کوئی بات سنائی دی جائے، لیکن اٹ از ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ دیٹ۔ لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔